صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات عزیزان گرامی، جو مجھے موضوع دیا گیا وہ اطاعت والدین ہے۔ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو قرآنی آیات اور چہارہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کا دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے، ماشاءاللہ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اسی کی عبادت کرو جو لے کے عبادت ہے۔ یہ فیصلہ آیا مخلوق کا ہے یا خالق کا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قضاء کے 13 معنی مفسرین نے قبلہ بیان کیے ہیں، اور ان میں سے یہاں جو معنی مراد ہے قضاء کا معنی فیصلہ ہے۔ قضاء یقضی، قضاء فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کی جائے جو لے کے عبادت ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو لیکن مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ اخلاص عبادت کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اصلاح اس اصل قصد قربت کا نام ہے۔ اخلاص شرف الہی کا نام ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے رضا خدا کی خاطر۔ یہ شرط ہے جس کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ عبادت کرنا مخلوق سے ڈر کر، جو سجدہ خدا کرنا مخلوق سے ڈر کر، وضو کرنا مخلوق سے ڈر کر، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یا دنیا کو راضی رکھنے کے لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ اسے ریاکاری کہتے ہیں کہ دنیا راضی ہو جائے۔ تمام عبادت میں رضا الہی شرط ہے، خوشنودی خدا شرط ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے رضا خدا کی خاطر، کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، صرف دل میں خوف ہو تو خوف خدا ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے یہی مقصد ہے قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری مجلس ہو، ہماری محفل ہو، جو بھی گفتگو ہو رضا خدا کی خاطر ہو، دنیا کی رضا نہ ہو۔ دنیا راضی ہو جائے، دنیا کہے بڑا حاجی ہے، دنیا کہے بڑا نمازی ہے، دنیا کہے بڑا اچھا انسان ہے، یہ فقط ذہن میں نہ رکھو، صرف اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہی ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو فرمایا الذین ہم یراؤون، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عبادت کرتے ہیں دکھاوے کی عبادت، دنیا کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رضا خدا کو چھوڑ دے، دنیا کو راضی رکھنے کے لیے کوئی نیکی کرے، جب قیامت کا دن ہوگا اسے کہا جائے گا یا غادر ہو یا خاسر ہو یا کافر ہو، کہا جائے گا اے دھوکہ دینے والا انسان، اے خسارہ اٹھانے والا انسان، اے مکاری کرنے والا انسان، اے کفر کرنے والا انسان، اے دھوکہ دینے والا خسارہ اٹھانے والا انسان، آج میری دربار میں مجھ سے اجر طلب کرنے کے لیے تو آ گیا ہے، جا اس سے اجر طلب کر جس کے دکھاوے کے لیے تو نے عبادت کی تھی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش کروں گا قرآن آیات کا مفہوم آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہی ہے، اسے ریاکاری، دھوکے یعنی دنیا کو راضی رکھنے کے لیے عبادت، صرف جو بھی کام کرنے کیا ہے، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے، رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے اس میں کوئی اگر راضی رکھو گے، دنیا میں یہ شرک خفی ہوگا، وہ شخص شرک کرے گا جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرے، خدا کی صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، وہ شخص مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس شخص نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ شرک کرنے والا نجس ہے۔ جی
تو آیات نے ہمیں یہی نتیجہ دیا، جو بھی عبادت کرنی ہے رضا خدا کی خاطر، رضا خدا کی خاطر، یہی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدو، اسی کی عبادت کرو جو لائق عبادت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارا خالق ہے اللہ، ہمارا مالک ہے اللہ، ہمارا رازق ہے اللہ، ہمارا یحیی ہے اللہ، ہوائے امید ہے اللہ، شکم مادر میں تصویریں بنانے والا ہے اللہ، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتا ہے میں جس طرح چاہوں تمہاری تصویریں بنا دوں، شکم مادر میں جیسے چاہوں تصویریں بنا دوں۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جڑوے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بانجھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انگوریاں اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ فرما رہا ہے میں دانے کو، گٹھلی کو شگافتہ کر کے پودا اگا دیتا ہوں۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انگوریاں اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبزہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور کوئی ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ جی تو یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا کیا میرے محترم، اللہ تعبدو الا ایہ، بہت سے مقامات، پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، آیت ادھوری نہیں ہے۔ دوسرا اس آیت کا جملہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، پھر فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ، اپنی عبادت کے بعد پھر حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پورے قرآن میں 3 مقامات پہ اللہ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ فوراً حکم دیا ہے کہ پھر والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور سورہ بقرہ میں پہلے پارہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا تھا کہ کیا اللہ کی عبادت کرو، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرو، اچھے اخلاق سے پیش ہو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مساکین کے ساتھ احسان کرو۔ اور فرمایا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ نساء میں فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجَنبِ، تو فرمایا اللہ کی عبادت کو، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، فرمایا پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبیوں کے ساتھ احسان کرو، ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو، اور اس کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر نہیں ہے۔ یہ 3 مقامات، ایک سورہ بنی اسرائیل میں جہاں عبادت کا حکم دیا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، ایک سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ کی عبادت کرو، اور فرمایا پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، اور سورہ نساء میں پارہ نمبر 5 میں فرمایا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، پھر والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ فوراً ہی یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے سنو، آیت ادھوری نہیں ہے، آگے بھی ہے، تو فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تو فرمایا اگر تمہارے والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے، والد بوڑھا ہو جائے یا والدہ بوڑھی ہو جائے، قرآن کی واضح آیت ہے احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک، تو پھر کیا کرو فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے ٹھنڈی سانس تک نہ نکالو، ٹھنڈی سانس اس طرح کا چہرہ نہ بناؤ
کہ والدین سمجھیں کہ اس کے یہ راضی نہیں ہے، والدین کے سامنے اوف تک، ٹھنڈی سانس تک نہ نکالو۔ ہمارے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں یہ حکم ہے کہ والدین کے سامنے اوف تک نہ کرو۔ اوفن لفظ بھی عربی میں اوف استعمال ہوا ہے، اوفن، ان کے سامنے ٹھنڈی سانس تک نہ نکالو۔ مولا فرماتے ہیں اگر اس سے کم تر کوئی اور جملہ ہوتا اللہ ضرور ارشاد فرماتا، اوفن ولا تنہرہما، فرمایا والدین کو جھڑکی مت دو۔ کسی شاعر کا قول نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکی مت دو، والدین کو نہ جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان کے سامنے اگر باتیں کرو نرمی سے، دھیمے دھیمے لہجے میں گفتگو کرو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے انکساری کے بازو جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے دعائیں مانگا کرو، اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری بچپنے کی حالت میں پرورش کی تھی، بچپنے کی حالت میں پرورش کی تھی، ان پر رحم فرما۔ اور سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ نے جو دعا مانگی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي پارہ نمبر 16 کے بلا فرمایا اے اللہ، حضرت عیسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اے معبود برحق تو نے مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے اور جبار نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ کیوں کہا بے والداتی، بے والدہ لفظ استعمال نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ نے بے والدتی، حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، والد نہیں تھے، اس لیے یہ قرآن میں اے اللہ تو نے مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، شقی نہیں بنایا، جبار نہیں بنایا، جبارن شقیہ، جبار بھی نہیں بنایا، شقی بھی نہیں بنایا۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے یا تو وہ جبار ہوگا یا شقی ہوگا۔ توجہ ہے؟ پوری کوشش کروں گا قرآن کی اصطلاح آپ کو سمجھانے کی، اور فوراً ہی اسی سورہ میں یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے معبود برحق تو نے مجھے اپنے والدین کا فرمانبردار بنایا ہے، جبار نہیں بنایا، معصیت کار نہیں بنایا۔ او ہم دیکھتے ہیں دو آیاتیں یہی نتیجہ دے رہی ہیں، دو آیات کیا؟ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اے اللہ والدہ کا فرمانبردار بنایا، جبار نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا۔ حضرت یحییٰ دعا مانگی مجھے والدین کا اطاعت گزار بنایا، معصیت کار اور جبار نہیں بنایا۔ او ہم دیکھتے ہیں والدین کا نافرمان یا جبار ہوگا یا شقی ہوگا یا معصیت کار ہوگا۔ اب ان تینوں جملوں کی قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، جبار کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا جو والدین کا نافرمان ہے جبار ہے یا شقی ہے یا معصیت کار ہے۔ آسان الفاظ میں والدین کا نافرمان جبار ہے۔ اور دیکھتے ہیں جبار کسے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى بِهَا مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث
تو اللہ فرما رہا ہے جبار والدین کا وہ شخص ہے، اور یہ سرکش انسان، یہ عداوت رکھنے والا انسان، خواب کل جبار عنید من ورائہ جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون ہے؟ والدین کا نافرمان۔ فرمایا من ماء من وراء جہنم ویسقا بہا، قیامت کا دن ہوگا من ماء شدید، زخم اور پیپ اور پھوڑے والا خون۔ قرآن میں واضح لفظ ہے من ماء شدید یتجرع، وہ پانی جو زخم سے نکلتا ہے، گندی پیپ، یسقا، اسے پلائی جائے گی جو شقی ہوگا، جو والدین کا نا فرمان ہوگا، زخم پی والا پانی، گندی پیپ پلائی جائے گی، یسقا من ماء شدید یتجرع ولا یکاد یسیغہ، کوشش کرے گا میں نہ پیوں، بچ جاؤں، لیکن فرمایا نہیں بچ سکے گا۔ وما ہوا بمیت، مرنے کی کوشش کرے گا، من ماء شدید یتجرع ولا یکاد یسیغہ یاتیہ الموت، کوشش کرے گا مر جاؤں، اس عذاب سے بچ جاؤں، مرنا گوارا کر لے گا، لیکن گندی پیپ برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن کیا وہ مر جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے وما ہوا بمیت، مر بھی نہیں سکے گا، پینا پڑے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یہ عذاب غلیظ اس شخص کے لیے ہوگا جو والدین کا نافرمان ہے۔ ایک جملے کی سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، تو فرمایا شقی، حضرت عیسیٰ نے جو دعا مانگی، شقی کسے کہتے ہیں؟ والدین کا نافرمان کو شقی کہتے ہیں۔ آپ کا چہرہ میری طرف، میں بہت بڑی محنت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شقی اسے کہتے ہیں بدبخت انسان کو۔ آؤ دیکھتے ہیں جو والدین کا نافرمان ہے، شقی ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، قیامت کا دن ہوگا، بدبخت لوگ جہنم کی آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ والدین کے نافرمان۔ آؤ تیسرا جملہ، حضرت یحییٰ نے دعا مانگی، اور معصیت کار ہوگا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی سزا قرآن میں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، شریعت کے حدود کو توڑ دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی یہ کون ہے میرے محترم؟ والدین کے نافرمان۔ ہاں ایک کام ہے جس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، پارہ نمبر 21 میں دیکھ لینا، یہ آیت مل جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، یہ کوشش کریں تمہیں بھی مشرک بنائیں، کیا تم شرک اختیار کر لو؟ نہ، نہیں کر سکتے۔ والدین مشرک ہوں میرے محترم، جاہدا کا تسنیہ کا صیغہ ہے، کوشش کریں تمہیں مشرک بنانے کی، فلا تطیعہما، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ والدین کہیں نماز نہ پڑھو، اطاعت نہیں ہے۔ والدین کہیں چوری کرو، اطاعت نہیں ہے۔ والدین کہیں سود کھاؤ، اطاعت نہیں ہے۔ معصیت خدا میں اطاعت نہیں ہے، جس میں گناہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ بات نہ مانو، لیکن پھر اسے مارو نہ، مار بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے والدین مجوسی ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، جو مجوسی ہوں، لیکن ان کی غلط بات نہ مانو، عقیدے والی بھی، عمل میں بھی، اگر کوئی غلط بات کرے نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر اس کے باوجود بھی تمہارے والدین مشرک کافر ہوں، اگر بیمار ہو جائیں ان کی خدمت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو خدمت کرو، والدین کا نان نفقہ تمہارے اوپر واجب ہوگا،
اس طریقے سے پیش آؤ کہ ایک دن بابا بھی مجبور ہو جائیں، پتہ نہیں یہ اتنا اطاعت گزار، اتنا اچھا جو معصیت خدا بھی نہیں کرتا، اتنا یہ اچھا ہے، پتہ نہیں جن ہستیوں کو مانتا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی، جس نبی کو مانتا ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی، خود مجبور ہو جائے، یہ پھر بھی اذیت نہیں پہنچا سکتے مشرک والدین کو، بات نہ مانو غلط لیکن اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیات الہی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، تو پھر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند احادیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ کون ہے والدین کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا، اور یہی ارشاد فرمایا من اذا والدیہ فقد اذانی ومن اذانی فقد اذلہ ومن اذلہ فہو ملعون۔ سید المرسلین رحمت للعالمین، علت غائیہ ممکنات، یا ایھا المزمل کے مصداق، یا ایھا المدثر کے مصداق، یاسین کے مصداق، طٰہٰ کے مصداق فرما رہے ہیں جس شخص نے اپنے والدین کو اذیت پہنچائی وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ فرمایا جس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن اذانی فقد اذلہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، ومن اذلہ فہو ملعون، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی فہو ملعون، وہ شخص لعنتی ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، ایک حدیث معصوم نے فرمایا ملعون ملعون من ضرب والدیہ، ملعون ملعون من عقا والدیہ، 4 مرتبہ اس حدیث میں ملعون ملعون لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں۔ فرمایا وہ شخص لعنتی ہے، پھر لعنتی ہے جو والدین کو مارتا ہے، پھر فرمایا ملعون ملعون من عقا والدیہ، اور فرمایا وہ شخص بھی لعنتی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ 4 مرتبہ ملعون اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، ملعون ملعون کے بلا من ضرب والدیہ، ملعون ملعون من عقا والدیہ، تو یہ کیا ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو والدین کو۔ پھر ایک اور حدیث ہے، فرمایا ایاکم عقوق الوالدین فإن ریح الجنت یوجد من مسیرت 1000 عام ولا یجد عاق ولا قاطع رحم۔ معصوم فرماتے ہیں والدین کے بچوں، فرمایا والدین کی نافرمانی سے 2 کام، ایاکم عقوق الوالدین، ایک تو والدین کی نافرمانی سے بچو، دوسرا قطع رحمی سے بچو۔ والدین کی نافرمانی، صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ فرمایا والدین کا فإن ریح الجنہ، جو شخص والدین کی نافرمانی کرے گا، قطع تعلقی کرے گا اور قطع رحمی کرے گا، اور حدیث میں ہے فرمایا وہ جنت و جنت کو جا، اس شخص کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلَ فَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ حدیث ہے، فرمایا جتنا نیک کام کرتے رہو، جتنا سجدے کرتے رہو، حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، ذکر خدا کرتے رہو، فرمایا حدیث ہے جتنا مرضی نیک کام کر لو، اگر والدین آپ پر ناراض ہیں اللہ راضی نہیں ہوگا۔ والدین ناراض ہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہم احفظ البارین بعصمتک، اللہم اہلک العاقین بغضبک۔ اللہ نے 2 فرشتے خلق کیے جن کی عبادت یہی ہے۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم احفظ البارین بعصمتک، اے اللہ اس پر رحم فرما جو والدین کا اطاعت گزار ہے۔ دوسرا کہتے ہیں اللہم اہلک العاقین بغضبک، اے اللہ تو اسے ذلیل و خوار فرما جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو فرمایا بر الوالدین، مولا کائنات کا فرمان، یعصب الدین کل ایمان کا فرمان، حیدر قرار کا فرمان۔ تو فرمایا کیا حضرت علی ابن ابی طالب بر الوالدین اکبر و فریضہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری والدہ ضعیفہ ہے، میں اس کی گندگی صاف کرتا ہوں،
میری والدہ ضعیفہ ہے، کھانا نہیں کھا سکتی، کھانا کھلاتا ہوں۔ میری والدہ ضعیفہ ہے، میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پیدل چل کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا، پیدل حج کروایا ہے کندھوں پہ اٹھا کر۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص تو یہ کہہ رہا ہے ایک حج کرا کر کے میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، فرمایا بارش کے قطرات کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر اگر تو نیکیاں کرے، مشقہ میں مادر میں ایک لحظہ رہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور تو جنت کہاں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور جنت تیرے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتانا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ قرآن آیات احادیث، کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آج دل میں فیصلہ کر لینا، اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا چہرہ میری طرف رہے، میں اہم نقطے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ والدین۔ ہاں جی کہ بلا یہ ہماری اولاد نافرمان ہے، کوئی تویز لکھ کر دو کہ بلا کوئی دم کرو، بیٹا بے عزتی کرتا ہے، بیٹا نافرمان ہے، توہین کرتا ہے، قبلہ صاحب کوئی دم کرو۔ قبلہ صاحب کیا کریں جس کی تو نے اچھی تربیت بھی نہیں کی؟ والدین کا تو حکم ہے احترام کا، کیا اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے سود کا مال کٹھا کر خود کھا، بچوں بھی کھلا؟ اگر ایسا کرے گا تو بیٹے ڈاکو نہ بنے تو اور کیا بنے؟ جی حرام خوری بہت بڑا گناہ ہے، توجہ ہے۔ اگر تو نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، حلال کا لقمہ حلال نہیں کھلایا، کیا ذرا تو دیکھ جب تو گندم لے کر گھر آتا ہے اس گندم سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، مساکین کا حق دیتا ہے نہیں، یہ ساری خود کھا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ فرمایا اے میرا حبیب، جو لوگ مال متاع سونا چاندی جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا یوم یحمى علیہا، جہنم کی آگ سے یہی تیرا مال متاع سونا چاندی جہنم کی شعلوں سے لال کر کے تیری پیشانی کو داغا جائے گا۔ جبا ہوا جنوبہما، فرمایا پہلوں کو داغا جائے گا، ظہورہما، اور فرمایا تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تیرا مال تھا جس سے زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیا، دنیا میں جمع کر کے رکھ کے آیا تھا، پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، یہی تمہارا مال تھا جسے تو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا۔ اگر یتیموں کا مال نہیں دیا، ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ، وہ مال تیرے اوپر حرام ہے، حرام ہے مال۔ اگر بچے کھائیں گے حرام کا خون پیدا ہوگا۔ یتیموں کا مال لوٹا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، اور حرام کی روزی کھلائی، تربیت نہیں دی، ذرا انصاف کے ساتھ بتائیں پھر مولانا کیا کریں؟ مولانا صاحب دم کرو، مولوی کے دم سے ٹھیک ہو جائے گا؟ جب کھلایا بھی حرام کی روٹی ہے، جب کھلایا بھی سود کا مال ہے، تربیت نہیں کی۔ یہی حکم ہے، ایک طرفہ دنیا میں کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کا مخلوق پر حق ہے، دو طرفہ حقوق ہے، مخلوق کا خدا پر حق ہے۔ اللہ کا مخلوق پر یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کا حق یہ ہے اسباب زندگی، اللہ نے تجھے بعد میں بھیجا، اسباب زندگی ضروریات زندگی کا انتظام پہلے کر دیا۔ ہوا کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے ہوا کو خلق کر دیا۔ نباتات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے والی چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے کھانے والی چیزوں کا بندوبست کر دیا۔ ایسا ہے نا،
لیکن کیا ہے اللہ نے یہ کوئی دو طرفہ حق ہوتے ہیں، ایک طرفہ حق نہیں ہے۔ اللہ کا مخلوق کا حق یہ اللہ روزی دے، لیکن اللہ کا حق عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، امت کا بھی حق ہے، ایک حق نہیں ہے۔ امت کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہدایت دیں، ہدایت قرآن چھوڑ کر گئے، ایسا ہے نا۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حق اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی کا حق کیا ہے؟ ہم ان کی اطاعت کریں، جو حکم دے عمل کریں۔ حکم دے بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حکم دے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے۔ حکم دے نماز پڑھو، ترک نہیں کر سکتے۔ حکم دے حج کرو، حج چھوڑ نہیں سکتے۔ حکم دے یہاں سے اٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے، ایسا ہے نا۔ حکم دے جو اللہ کے نبی تمہیں حکم دے اسے لے لو، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ لیکن امت کا حق کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ کے نبی پر امت کا حق ہے، کون سی؟ کہ اللہ کے نبی وہ ہدایت دیں، وہ احکام۔ اللہ کے نبی نے کون سی چیز نہیں ہدایت کے لیے چھوڑی؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن سے تمسک رکھنا، اہل بیت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ لن یفترقا، فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، حتی یرد علی الحوض، قیامت کے دن حوض کوثر پر دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتانا کتنا لوگ ہیں ہم قرآن پڑھے ہوئے؟ بتاؤ، قرآن کے احکام سے آگاہ ہیں، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے نبی نے ہدایت پہنچائی، اللہ کے نبی نے امت کا حق ادا کر دیا۔ بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا حبیب انہیں کہہ دو میرا تم سے کوئی اجر نہیں ہے، نہ مال مانگتا ہوں، نہ متاع مانگتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں۔ میں فرمایا ایک ہی میرا سوال ہے، میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ قرآن کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اہل بیت سے تمسک رکھنا۔ لن یفترقا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ جو اہل بیت کی عظمت ہے وہی قرآن کی عظمت ہے، جو قرآن کی عظمت ہے وہی اہل بیت کی عظمت ہے۔ اہل بیت قرآن کے قصیدے پڑھتے ہیں، قرآن اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، طولانی موضوع نہ ہو جائے، موضوع کے اندر کچھ چیزیں بیان کرنے والی ہیں۔ کیا؟ ایک طرفہ حق کسی کا نہیں ہے، اللہ کا حق بیان کر دیا، مخلوق کا حق خدا پہ، اللہ نے رزق دیا، اسباب زندگی مہیا کیے، اور اللہ کے نبی کا حق اطاعت ہے، جو حکم دیں۔ ہمارا حق اپنے نبی پہ، وہ ہمیں ہدایت دے، قرآن چھوڑ دیے، اللہ کے نبی نے اہل بیت کا اطاعت کا حکم دیا۔ ہاں شوہر کا حق بیوی پہ ہے، بیوی کا حق شوہر پہ ہے۔ وہ بیوی جو بغیر اجازت کے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے، شوہر راضی نہ ہو، حدیث میں آیا ہے جب تک وہ پلٹ کر گھر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہ بیویاں حقوق ادا کرتی ہیں؟ بیویاں حقوق ادا کر رہی ہیں؟ ذرا اتنا بتاؤ، شوہر حقوق ادا کر رہے ہیں؟ تجھے کوئی حق نہیں ہے شرط نے کہ اسے جبرن اس سے کام کروا، یہ گندم کاٹنی ہے، منجی کا کام کرنا ہے، دیواریں، یہ سارے تیرے پہ کوئی نہیں ہے، نہیں تو اسے مجبور کر سکتا جی۔ وہ تیری کنیز نہیں ہے، نکرانی نہیں ہے۔ کیا ہم بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ نان نفقہ شریعت کہتی ہے گھر میں دو، جو اس بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دو طرفہ حق نہیں ہے، والدین کا حق اولاد پہ، اولاد کا حق والدین پہ، بیوی کا حق شوہر پہ، شوہر کا حق بیوی پہ۔
تو ہم نے تو یہی رٹا لگا لیا کہ والدین کی اطاعت کرو. ہم اپنی اولاد کو کیا کچھ دیا؟ دین پڑھایا، MA BA PhD فلاں فلاں انگریزی یہ بڑا کچھ خرچ کیا، بے بات دین پڑھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے. جو نکما بچہ ہوگا، ذہن سے فارغ ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا، اسے مدرسے میں بھیج دو جی. جو اچھا قابل ہوگا اسے ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. جس کی عقل کام نہیں کرے گی اسے جی مدرسے میں بھیج دو جی. اللہ کے راستے پیسے دیتے ہیں. جو کپڑا پھٹا ہوا ہوگا مولوی کو دے دو، پرانی پھٹی جوتی کسی مولوی کو دے دو جی. ایک مثال علماء دیتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ تیرے خزانے کون ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. دیکھو، جب گئے دیکھا پرانی جوتی، پرانے کپڑے، پرانے. اللہ کے نام پہ یہی دیتے ہیں نا. قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو فرمایا تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے، کوئی نیکی تمہیں نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ چیز جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. کتنا محبت ہے. عرض کر رہا ہوں، بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں. والے اولاد کو کیا کچھ دیا؟ دین پڑھایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ باقی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا میرا سب سے بہترین امتی وہ ہے، اچھا سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دے. جب 60 سال 70 سال کا بابا ہو جائے گا، جسے سیدھا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں آتا، بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن ہوگا جو سفید غلاف میں اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا، اور یہی قرآن شکایت کرے گا اور اس کی شکایت قبول ہوگی. جس کی سفارش کرے گا سفارش قبول ہوگی. عالم دین ہوگا، احکام بیان کرنے والا، فقہ بیان کرنے والا، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، دین بیان کرنے والا. قیامت کے دن اگر سفارش کرے گا قبول ہوگی، شکایت کرے گا قبول ہوگی. یا اللہ کا گھر مسجد، قیامت کے دن من بنا مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس شخص نے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دی. مسجدیں اس طرح چمکتی ہیں اہل آسمان کے لیے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں. حدیث میں آیا ہے مسجد کے اینٹیں عمارت تسبیح خدا کرتی ہیں. مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے. قیامت کے دن یہ 3 چیزیں شکایت کریں گی، عالم دین، قرآن اور مسجد. توجہ ہے کتنا ہم نے بچوں کے. اور علی والے جو مولا علی علیہ السلام کو ہم سب شیعہ سنی مولا کو ماننے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کیا ہے والدین کے کچھ حقوق اولاد پہ ہیں، اولاد کے حقوق والدین پہ ہیں. فرمایا والدین کے حقوق یہ ہیں ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ الخالق. تمام کاموں میں والدین کی اطاعت کرو مگر ان کاموں میں نہ جن میں اللہ کی معصیت ہو. توجہ ہے، گناہ ہو. ہاں اولاد کا حق مولا کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تیرے بیٹے کا، اولاد کا تیرے اوپر ایک حق ہے، چند حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو. بہت والے دن پیدا ہو بدھو نہ رکھو. ایسا ہے نا، غلط ہندوانے والے نام ہم جو ہے نا، ایسا نام رکھو اس کے مذہب کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا نام ان یحسن اسمہ، سب سے پہلے نام اچھا رکھو. ان یحسن ادب